دیکھو، جب انسان کسی کسی کے ہاں جاب کر رہا ہوتا ہے نا، تو وہ کیا یہ کہتا ہے کہ میں 10 دنوں سے جاب کر رہا ہوں یار، سیلری نہیں مل رہی، میں 25 دن سے جاب کر رہا ہوں یار، سیلری نہیں مل رہی، میں 28 دن سے جاب کر رہا ہوں یار، سیلری نہیں مل رہی، حالانکہ مجھے ضرورت بھی ہے، سیلری ملے گی تو میں اپنی ضروریات کو پورا بھی کر سکوں گا؟ نہیں، سیلری کا خیال اس کے دل میں آتا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے، اسے کنفرم ہوا ہوتا ہے کہ مجھے 30 days کمپلیٹ کرنے کے بعد سیلری ملے گی۔ لیکن عبادات میں ہم ایسا نہیں کرتے۔ اول تو ہم عبادات کرتے نہیں ہیں اللہ کی، اور جب ہم عبادت کرتے ہیں تو پھر ہم ریوارڈز کی طرف زیادہ دھیان دیتے ہیں۔ کیا نماز پڑھ رہا ہوں، سکون کیوں نہیں مل رہا؟ یار اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کر رہا، اللہ کی فرما برداری بھی کر رہا ہوں، پھر بھی میرے کام کیوں نہیں ہو رہے؟ یار سب کچھ ٹھیک تو چل رہا ہے، اللہ کی کوئی بات ایسی نہیں ہے جو میں نہ مانوں، اس کے باوجود اللہ میری خواہشوں کو پورا کیوں نہیں کر رہے؟ یعنی یہ سارے ریوارڈز کی طرف انسان کا دھیان چلا جاتا ہے، اور آئی تھنک کہ یہ ایک جلد بازی ہوتی ہے جو انسان اپنے رب کی طرف لگا لیتا ہے۔ جب آپ کو پتا ہے کہ آپ نے 30 days کے بعد ہی آپ کو ریوارڈ ملے گا، آپ کی جو محنت ہوتی ہے، جو جاب ہوتی ہے جس کے لیے آپ محنت کر رہے ہو، تو اس سے پہلے آپ جتنے بھی واویلے مچا لو، آپ کو سیلری اپنے ٹائم پہ ملے گی۔ تو دیکھو، اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ٹائم سیٹ ہے آپ کے لیے سکون کا۔ اور مجھے یہ بتاؤ کہ دنیا میں جو آپ کو ملتا ہے سکون، کیا آپ اسے سکون کہتے ہیں؟ کیا آپ اسے سکون سمجھتے ہیں؟ نو۔ یہ دنیا کی زندگی میں جو دولتیں آپ کو میسر ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، کیا ان دولتوں کو آپ دولت کہہ سکتے ہیں؟ نو۔ اس دنیا میں جو گھر ہے آپ کا، کیا اس گھر کو آپ اپنا حقیقی گھر کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہیں گے آپ کبھی بھی۔ جو گاڑی آپ کے پاس موجود ہے، ریوارڈ ہے نا اللہ کی طرف سے، کیا اس گاڑی کو آپ ہمیشہ کی سواری کہہ سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو یاد رکھنا، یہ اللہ رب العزت جو ہے نا، وہ اپنے بندوں کے ساتھ بہت زیادہ لائل ہے، بہت زیادہ سنسیئر ہے۔ بندے ڈنڈیاں مارتے ہیں اللہ کے تعلق میں، لیکن اللہ رب العزت کبھی بھی ایسی روش اختیار نہیں کرتے کہ جو بندہ اسے راضی کر رہا ہو اور وہ راضی نہ ہو، یا جو بندہ اللہ کی عبادت کر رہا ہو اللہ رب العزت اسے کوئی ریوارڈ نہ دے۔ دیتے ہیں، بہت زیادہ دیتے ہیں، لیکن اللہ اپنے بندے کو ایسا ریوارڈ دینا چاہتے ہیں کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کا ہو۔ وہ ریوارڈ کہلانے کے لائق نہیں ہوتا۔ لیٹ سپوز میں آپ کو اپنی گاڑی کی چابی دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ یار یہ تمہاری ہو گئی، اور 1 مہینے بعد آپ کو پتا ہے کہ میں نے آپ سے واپس لے لینی ہے، تو کیا آپ اس گاڑی کے آنے پر خوشی محسوس کریں گے؟ نو۔ آپ کہیں گے یار یہ میری ہے ہی نہیں، 1 مہینے بعد علی بھائی آئیں گے مجھ سے لے لیں گے، تو اس کو تو آپ کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ مجھے گاڑی مل گئی۔ البتہ اگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ یار یہ چابی پکڑو، میری طرف سے تمہیں گفٹ ہے، اور یہ تمہاری ہو گئی، تمہاری ملکیت ہے، تو آپ خوش ہوں گے، اور آپ مطمئن ہو جائیں گے، آپ کے ڈاؤٹس کلیئر ہو جائیں گے، آپ کا فیئر کلیئر ہو جائے گا، کیونکہ اب آپ کو یہ جو گاڑی ملی ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملی ہے۔ تو میری جان، تم دنیا میں سکون حاصل کر کے کتنا فائدہ اٹھاؤ گے اپنے سکون سے؟ دنیا میں جو تم اللہ سے دعائیں مانگتے ہو، اگر اللہ تمہاری دعائیں دنیا میں قبول کر دے تو مجھے بتاؤ ان نعمتوں سے تم کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہو زیادہ سے زیادہ؟ 10 سال، 20 سال، 25 سال، 30 سال، 70 سال، 100 سال، اس کے بعد جب تمہاری زندگی اینڈ ہو جائے گی تو وہ ساری نعمتیں، تمہاری وہ ساری دعائیں جو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں پوری کر دی ہیں، وہ یہاں رہ جائیں گی، تم ایک بھی چیز اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکو گے۔ اگر اللہ تمہیں سکون دے دے تو تمہارا سکون بھی ختم ہو جائے گا دنیا میں۔ اگر اللہ رب العزت تمہاری لاکھ خواہشیں کمپلیٹ کر دیں اس دنیا میں، تب بھی تم اس دنیا سے خالی ہاتھ جاؤ گے۔ تو ٹیمپریری چیزوں پر اپنا مائنڈ سیٹ لگا کر کیا فائدہ؟ تم یہ سوچا کرو کہ یار ٹھیک ہے، اوکے، اگر اللہ کی رضا کے لیے میری کوششیں جاری ہیں نا، اور بدلے میں مجھے کچھ بھی نہیں مل رہا، میں راضی ہوں اپنے رب کے فیصلے پر، مجھے نہیں چاہیے کچھ، مجھے میرے رب کی رضا چاہیے۔ کیا میں اللہ کی عبادت اس لیے کروں کہ اللہ خوش ہو کر مجھے ساری چیزیں دے دے؟ کیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس لیے اللہ کو پکاروں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور میری دنیا کی زندگی ویل سیٹلڈ ہو کر گزر جائے؟ نہیں یار، ہم نے یہ لالچ پن اختیار ہی نہیں کرنا۔ ہم نے تو اللہ رب العزت سے بڑی لالچ لینی ہے۔ اللہ میں اس لیے عبادت کر رہا ہوں کہ مجھے جنت مل جائے، اللہ میں اس لیے عبادت کر رہا ہوں کہ مجھ سے تو راضی ہو جائے، میں اس لیے عبادت کر رہا ہوں، میں اس لیے نفس کے خلاف چل رہا ہوں کہ مجھ سے میرا کریٹر راضی ہو جائے۔ دیٹس اٹ۔ اللہ تو مجھے کچھ دے نہ دے یہ آپ کا فیصلہ ہے، میں مانگوں گا آپ سے کیونکہ میں کمزور ہوں، میں پکاروں گا تجھے مسائل میں، پریشانیوں میں، کرٹیکل کنڈیشن میں، لیکن اے اللہ فیصلے آپ کے ہوں گے۔ چاہے تو آپ مجھے ان کرٹیکل سچویشن سے نکال دیں، مشکلات سے نکال دیں، یا تو انہی مشکلات میں رکھ، لیکن اللہ مجھے
یہ ساری چیزوں پر صبر آ جائے گا. لیکن اگر تو مجھ سے ناراض ہو جائے یا میں تجھ سے دور ہو جاؤں یا میرے کسی عمل سے تو مجھ سے دور ہو جائے یا تو مجھ سے ناراض ہو جائے, اللہ یہ میں برداشت نہیں کر سکتا. باقی دنیا کی زندگی کے بارے میں تو یہ کہا گیا ہے کہ کتابوں میں آتا ہے کہ اگر ایک انسان کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو, پہننے کو کچھ نہ ہو, رہنے کو گھر نہ ہو, چلنے کو ٹانگیں نہ ہو, دیکھنے کو آنکھیں نہ ہو, سننے کو کان نہ ہو, کمانے کو ہاتھ نہ ہو, کچھ بھی نہ ہو, نہ اس کا کوئی خاندان, نہ اس کا کوئی حسب, نہ اس کا کوئی نسب, نہ اس کو کوئی جانتا ہو, یہاں تک کہ جب بارشیں ہو تو یہ اپنے جسم کو بھیگنے سے بھی نہ بچا پا رہا ہو, ایسی کرٹیکل کنڈیشن, ایسی ٹف سچویشن میں بھی اگر ایک انسان کی زندگی گزر رہی ہے اس دنیا میں, لیکن اس کے دل میں ایمان ہے اور اس کی کوشش یہ ہے کہ مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے, اور وہ مر جاتا ہے اسی حالت میں, اسی کوشش میں, تو مرنے کے بعد وہ ایک ایسی کامیابی کو پائے گا کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہوگی. اور جب اللہ اس سے پوچھیں گے کہ کیا میں نے تم پر کوئی زیادتی تو نہیں کی, تو وہ اللہ سے خود کہے گا کہ اللہ جس حال میں تو نے مجھے رکھا تھا نا دنیا میں اسی حال میں راضی ہوں, اور اللہ میرا کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے کہ آپ نے مجھے آنکھیں کیوں نہیں دی, کان کیوں نہیں دیے, رہنے کو گھر کیوں نہ دیا. اللہ یہ جنت جو آپ نے مجھے دے دی نا, یہ میرے سارے صبر کا بدلہ ہے, آپ یقین کریں. اور دوسری جانب کتابوں میں کیا آتا ہے کہ ایک انسان کو رہنے کے لیے بہت بڑا بنگلہ مل گیا, ایک انسان کو بات کرنے کے لیے بہت اچھا ایٹیٹیوڈ مل گیا, ایک انسان کو حسن بھی مل گیا, ایک انسان کو بلاغت بھی مل گئی, ایک انسان کو دنیا کی ہر نعمت میسر ہو گئی, گھومنے کے لیے گاڑیاں مل گئیں, ایک سے بڑھ کر ایک دولت اس کے قدموں میں آ کر ڈھیر ہو گئی. لیکن مرنے کے بعد اگر وہ جہنم جانے والا ہے تو یہ اپنی زندگی پر افسوس کرے گا. جب اللہ اس سے پوچھے گا کہ ہاں بھائی دنیا کی زندگی سے کتنا فائدہ اٹھایا, تو وہ کہے گا میں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. ارے کیوں, تمہیں تو اتنی لگژری لائف دی گئی تھی, تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ تو وہ خود کہے گا کہ وہ ساری چیزیں ختم ہونے والی تھی, اور اب جب میں جدھر جا رہا ہوں نا یہاں میرا ہمیشہ ہمیشہ کا رہنا ہو گیا, تو میں یقیناً خسارے والوں میں چلا گیا. کلیئر کرے اپنے مائنڈ کو, کلیئر, بالکل کلیئر. ہمیں اللہ رب العزت کی عبادت اس لیے نہیں کرنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دولتیں دے دے, ہمیں اللہ کو راضی اس لیے نہیں کرنا کہ اللہ رب العزت ہم سے خوش ہو کر ہماری دنیا بنا دے, ہمیں پریشانیوں سے نکال دے, ٹینشنوں سے نکال دے. نو, یہ تو غلط ہے. ہمیں اللہ کو راضی اس لیے کرنا ہے کیونکہ اللہ ہمارا اللہ ہے اور وہ عبادتوں کا لائق ہے, اور وہ ہمارا کریٹر ہے, اور اس نے ہمیں بہت ساری چیزیں دے رکھی ہیں. میرا دھیان ادھر نہیں جا رہا, وہ میری کمزوری ہے, میری غلطی ہے, لیکن اللہ نے مجھے دے رکھا ہے بہت کچھ, دے رکھا ہے بہت کچھ, اور اللہ میری ضروریات کو پورا کر رہا ہے. اللہ میری رسپانسبلٹی کو بہت اچھے طریقے سے اٹھا رہا ہے. یہ نہیں کہ اللہ رب العزت معاذ اللہ مجھ سے غافل ہو گئے ہیں, میری کسی سچویشنز کا اللہ کو پتہ نہیں چل رہا, میرے کسی درد کو اللہ رب العزت فیل نہیں کر رہے, میری اندر کی غموں کو, پریشانیوں سے بالکل اللہ نہ واقف ہے. نو, اللہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. پھر سوال تو یہ آتا ہے جب اللہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں تو ہم کیوں ان حالات سے گزر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ چاہتے ہیں. اب اللہ کیوں چاہتے ہیں, اس سوال میں اگر ہم پڑھیں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے, کیونکہ اللہ بہتر جانتے ہیں. ہم اپنی زبانوں سے تو کہتے ہیں کہ اللہ علیم ہے. علیم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سارے علم کا مالک وہی ہے. دنیا میں جتنا بھی علم ہے, جس علم کو استعمال کر کے, جس علم کو, نالج کو گین کر کے لوگ ڈاکٹر بن جاتے ہیں, سائنٹسٹ بن جاتے ہیں, فلاسفر بن جاتے ہیں, پروفیسرز بن جاتے ہیں, لیکچرر بن جاتے ہیں, اچھے لوگ بن جاتے ہیں, یہ سارا علم کہاں سے آیا؟ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. تو اللہ تو اس علم کے مالک ہے. اور پھر ہم دوسری جانب کہتے ہیں کہ اللہ حکیم بھی ہے, حکمت کے بھی مالک ہیں. جتنے بھی لوگ ایک دوسرے کو اچھی اچھی ایڈوائزز دے رہے ہوتے ہیں, یہ ایڈوائزز کیوں دے رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کو حکمت سمجھائی ہے. تو جب اللہ حکیم ہے, علیم ہے, جانتے بھی ہیں سب کچھ, اس کے باوجود اگر اللہ نے میرے لیے ایک فیصلہ کر رکھا ہے, بھلے وہ برا ہے میری نظر میں, لیکن اسی میں میری بہتری ہے, یہی تو ہے یقین. اسی کو تو میں نے سمجھنا ہے. جب میں اس میں صبر کروں گا تو اسی کو تو کہا جاتا ہے صبر. اور صبر کیا ہوتا ہے؟ جب میں راضی رہوں گا اسی کو تو کہا جائے گا کہ میں شکر گزار بندہ ہوں. لیکن واویلے مچانے سے, گلے شکوے کرنے سے اور اللہ رب العزت پر سوال کرنے سے میرا صبر, میرا شکر ایک ٹکے کا بھی نہیں ہے. اگر میں منہ سے کہوں کہ میں بڑا صابر ہوں, میں بڑا شاکر ہوں, لیکن میرے ایکشنز ایسے ہیں کہ جو اللہ کو مجھ سے دور کر رہے ہیں, بے یقینی والے ہیں, تو ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی, ہمیں اللہ کے فیصلوں پر خوش رہنا ہوگا, ہمیں اپنی زندگی میں موجود گلے شکووں کو ایک ایک کر کے نکالنا ہوگا, اور اس بات کی گواہی دینی ہوگی
زبان سے بھی اور دل سے بھی کہ اے اللہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول النبی، اے اللہ میں راضی ہوں یہ ماننے پر کہ تو میرا رب ہے، بھلے میں پریشان ہوں، بھلے میرے دل کے 100 ٹکڑے ہو چکے ہیں، بھلے مجھے لوئل لوگ نصیب نہیں ہیں، بھلے لوگ مجھے دھکے دے دے کر دھتکار رہے ہیں، لیکن اللہ میں راضی ہوں کہ تو میرا رب ہے۔ اسلام پر اس لیے چل رہا ہوں کہ اللہ اسلام پر چلنا مشکل بھی ہے، آئی نو دیٹ، اسلام کو فالو کرنا مشکل بھی ہے، اسلام کے اصولوں پر اپنی زندگی لانا مشکل بھی ہے، سم ٹائمز دل نہیں کرے گا، سم ٹائمز نفس سے لڑائی ہوگی، سم ٹائمز شیطان سے لڑائی ہوگی، سم ٹائمز خاندان سے لڑائی ہوگی، سم ٹائمز اپنے آپ سے لڑائی ہوگی، لیکن اللہ میں راضی ہوں کہ اسلام میرا مذہب ہے۔ تو راضی رہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ میں کروں گا وہی، چاہے کنڈیشنز یا ٹرمز کچھ بھی ہوں جو اسلام نے مجھے کہا ہے، میں خوش ہوں، میں سیڈ ہوں، ڈزنٹ میٹر، کرنا وہی ہے جو اسلام نے کہا ہے۔ یہ ہوتا ہے اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا۔ میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں سمجھایا نہیں گیا، ہمیں چھوٹے چھوٹے مسئلوں سے ڈرایا گیا، ہمیں چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کو پرابلمز بنا کر پیش کیا گیا۔ یہ مسئلے وہ مسئلے ہی نہیں ہیں جن سے ہم پریشان ہو جائیں، یہ پرابلم جن کو ہم پرابلم سمجھتے ہیں، ٹرسٹ می آئی سویئر یہ پرابلمز نہیں ہیں۔ اصل پرابلمز تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ پرابلمز کیسے کہتے کسے ہیں، اصل پریشانی تو ہم نے ابھی دیکھی نہیں ہے کہ پریشانیاں ہوتی کیا ہیں۔ یہ چھوٹی موٹی پریشانیاں، یہ چھوٹے چھوٹے سٹریس، یہ چھوٹے چھوٹے سم ٹائمز انزائٹی ہو جانا، سم ٹائم ڈپریشن میں چلے جانا، نو، ان کی تو اتنی اوقات ہی نہیں ہے، ویلیو ہی نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے ہم آنسو بہائیں۔ ٹرائی بگ تھنگس۔ آپ لوگ بہت بڑی اچیومنٹ کو اچیو کرنے آئے ہیں، اگر ان چھوٹے چھوٹے مسئلوں سے ہار گئے تو آپ بڑے بڑے مسئلوں کو کیسے فیس کریں گے؟ سب سے بڑے مسئلے تو آنے والے ہیں، ابھی سب سے بڑے مسئلے تو ابھی قیامت کے دن ہم فیس کریں گے، محشر کے دن فیس کریں گے۔ یہ کیا مسئلے ہیں دنیا کے مسئلے جو 2-3 دن کے ہوتے ہیں، سالو ہو جاتے ہیں؟ یہ کیا برے لوگ ہیں جو 2-4 دن کے لیے ہمارے سامنے آتے ہیں اور تھوڑا بہت نقصان کر کے چلے جاتے ہیں؟ نو، یہ کوئی نقصان نہیں ہے۔ میں نقصان اسے کہتے ہیں جو ہماری اپنی ملکیت ہوتی ہے، اور اس میں سے اگر کوئی ہمیں نقصان دیتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں بہت بڑا لاس ہو گیا، ہمیں بہت بڑا نقصان ہو گیا، ہمیں بہت ڈیمیج ملا۔ یار آپ اس دنیا میں جب کچھ لے کر ہی نہیں آئے تو اگر آپ سے کوئی چھین رہا ہے تو آپ کا ہے ہی نہیں، تو آپ ہرٹ کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ سیڈ کیوں ہو رہے ہیں؟ سٹریس میں کیوں جا رہے ہیں جب ایک چیز آپ کی ہے ہی نہیں؟ جب یہ زندگی آپ کی نہیں ہے تو اس زندگی میں جیسی ہی سچویشنز آپ کو مل رہی ہیں اس سے پریشان ہونا یہ تو ایک بے وقوفی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل مسئلے تو آخرت کے مسئلے ہیں جو آپ خود اپنے ہاتھوں سے کریٹ کر رہے ہیں اپنے لیے۔ آپ لوگوں سے گلے شکوے کر رہے ہیں کہ لوگوں نے یہ کیا، لوگوں نے وہ کیا، اس نے میرے ساتھ ایسے کیا، اس نے میرے ساتھ ایسے کیا۔ آپ کا گلہ شکوہ بنتا ہی نہیں ہے اس دنیا میں۔ اگر آپ اس دنیا میں کوئی گلہ شکوہ کر رہے ہیں تو آپ بہت بڑے بے وقوف ہیں۔ اصل گلہ شکوہ تو آپ کو خود سے کرنا چاہیے تھا کہ یار میں اس دنیا میں مسلمان پیدا ہو گیا، میرے سامنے اسلام کھول کر آ گیا، میرے سامنے اللہ کے احکامات، تعلیمات، ساری چیزیں اوپن ہو گئی، اس کے باوجود میں اپنے آنے والے دن کے لیے، اپنے آنے والی سچویشنز کے لیے، اپنے آنے والی زندگی کے لیے کچھ نہیں کر رہا۔ بلیم کرو خود کو، اب کوسو اب خود کو کہ کیوں نہیں کر رہے تم؟ پرابلمز بنا رہے ہو تم اپنی آخرت میں اپنے لیے، یہاں پر تو کسی کا دھیان نہیں جاتا، کسی کا دھیان نہیں جاتا یہاں پر۔ لوگوں سے گلے شکوے، لوگوں نے یہ کیا، لوگوں نے وہ کیا، اس نے ایسا کر دیا، اس نے ویسا کر دیا، یہ لوئل ہے، یہ ان لوئل ہے، یہ فلاں ہے۔ چھوڑو یار، سٹاپ اٹ، اپنا ٹائم مت ویسٹ کرو، اپنے آپ پہ دھیان دو کہ تم اپنے لیے کیا کر رہے ہو۔ اگر اللہ رب العزت آج تمہیں موت دے کر اپنے سامنے کھڑا کرے اور تم سے پوچھے میرے بندے بتا تو نے زندگی کہاں گزاری، تو تمہارے پاس کیا آنسر ہوگا؟ صرف خاموشی کے علاوہ خاموش کھڑے رہ جاؤ گے، کچھ نہیں بول پاؤ گے۔ تو تمہیں لوگوں کی پڑی ہے، تم اپنے ساتھ لائل نہیں ہو، تم اپنے ساتھ سنسیئر نہیں ہو، تم اپنے لیے اچھے فیصلے نہیں کر رہے اور تمہیں لوگوں سے گلے شکوے ہیں، اور لوگوں کی وجہ سے تم اپنی زندگی کو کوس رہے ہو، اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے انجوائے نہیں کر رہے اور اپنے لیے صحیح فیصلے نہیں کر رہے، اور یہ سوچتے ہو کہ میں ڈپریشن میں ہوں، یہ سوچتے ہو کہ مجھے بڑے مسئلے ہیں اور سروائیو نہیں ہو رہا، فلاں نہیں ہو رہا۔ بردر، یہ سب تمہارا اپنا کیا دھرا ہے، یہ سب تمہاری اپنی کمی کوتاہیاں ہیں۔ تم کسی اور کو بلیم نہیں کر سکتے جب تک کہ تم خود کو بلیم نہ کرو۔ تمہارے پاس رائٹس نہیں ہے کسی اور کو بلیم کرنے کے۔ لوگ آئیں گے تمہیں ہرٹ کریں گے، اٹل فیصلہ ہے۔ جب نبیوں کو ہرٹ کیا جا سکتا ہے تو تم کس کھیت کی مولی ہو؟ تمہیں لوگ ہرٹ نہیں کریں گے۔ جب نبیوں کو آزمایا جا سکتا ہے تو تم کون ہو؟
جس نے بھی کلمہ توحید کی آواز کو بلند کیا اس پر آزمائشیں آئیں تو تم پر نہیں آئیں گی. پھر تو کلمے والی زندگی تو پھر تمہارے لیے نہیں ہے بھائی. اگر تم اتنی چھوٹی چھوٹی پرابلم سے پریشان ہو جاتے ہو, اگر تمہیں چھوٹے چھوٹے مسئلے سروائیو نہیں کرنے دے رہے, تو پھر یہ کلمے والی زندگی آپ کے لیے نہیں ہے. کلمے والی زندگی تو بہت بڑے لوگوں کے لیے ہے. کلمے والی زندگی تو ایمان والوں کے لیے. کلمے والی زندگی, کلمے پر ثابت قدم رہنا تو مرد مجاہد کا کام ہے. اپنے آپ کو ایویں آپ لوگوں نے اتنا ویک سمجھا ہوا ہے. اپنے آپ کو پتہ نہیں کہاں لے کر جا رہے ہو. کیا مقصد ہے آپ لوگوں کا آپ کی زندگی کا؟ میری زندگی کا, مجھے جہاں تک پتہ چلا ہے, میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے, اور وہ کیا ہے؟ جس نے مجھے پیدا کیا میری مرضی کے بغیر, میری مرضی شامل ہی نہیں تھی کہ میں پیدا ہو جاؤں, مجھے کیوں پیدا کیا گیا یار؟ اور جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہ کون ہے؟ جو مجھے وقت کے ساتھ ساتھ میری ہائٹ بڑھا رہا ہے, میری سوچ کو بڑھا رہا ہے, میری عقل میں اضافہ کر رہا ہے, میرے علم میں اضافہ کر رہا ہے, جس نے مجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں دے دی, سننے کے لیے کان دے دیا, چلنے کے لیے پاؤں دے دیا, وہ از ہی. یہ ہے میری زندگی کی تلاش, یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد. کون ہے وہ؟ اور اس سوال کی تلاش میں تم کہاں جاؤ گے؟ پہاڑوں پر؟ سمندروں کے سفر کرو گے؟ زمین پہ چلو گے پھرو گے؟ یا سیڑھی لگا کر آسمان کو کراس کر کے دیکھو گے کہ یار میرا رب کون ہے, میرا کریٹر کون ہے؟ نو. کرنا کیا ہے؟ تمہارے گھر کے کسی کونے میں ایک کتاب پڑھی ہے جس کا نام قرآن ہے, اسے اٹھانا ہے اور اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش کرنی ہے کہ میرے رب نے اپنا تعارف کیسے کروایا. تو تمہیں قرآن کھول کھول کر بتائے گا کہ تمہیں کس نے پیدا کیا. پھر تمہیں قرآن کھول کھول کر بتائے گا کہ تمہیں کیوں پیدا کیا. پھر تمہیں قرآن کھول کھول کر بتائے گا کہ تم پر کون کون سی سچویشنز آنے والی ہے. پھر تمہیں قرآن کھول کھول کر یہ بتائے گا کہ تم نے کرنا کیا ہے, تمہارا ٹاسک کیا ہے, تمہارا مشن کیا ہے, تمہارا ویژن کیا ہے. تم اپنے لیے خود فیصلے نہیں کر سکتے, تم اپنے لیے خود کچھ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. اگر خود اپنے لیے کچھ کرو گے تو وہ گمراہی ہوگی, اس پہ تم ذلت, نقصان ہی نقصان اٹھاؤ گے. ہاں, اگر تم اپنے کریٹر کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے تو یاد رکھنا وہ ایسا علیم ہے, وہ ایسا حکیم ہے, اور وہ ایسا سہارا دینے والا ہے کہ وہ کسی کو بے سہارا ہونے نہیں دیتا. وہ ایسی ذات ہے کہ ایک پکار پر 70 مرتبہ لبیک کہتا ہے, اور وہ ایسی ذات ہے کہ جب کسی مظلوم پر ظلم ہوتا ہے تو اس کی دعاؤں کو سنتا ہے. اور ہم پر ظلم ہو رہا ہے, ہم پہ ظلم ہو رہا ہے, بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے. سب سے بڑا ظلم تو یہ ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے, لوگ ہمیں اس کی عبادت نہیں کرنے دے رہے, معاشرہ ہمیں اس سے دور رکھنا چاہ رہا ہے, شیطان ہمیں اس کو سمجھنے نہیں دے رہا. یہی تو ہم پر سب سے بڑا ظلم ہو رہا ہے, تو ہم مظلوم ہیں. لیکن اگر اس ظلم کو ہم فیل بھی تو کریں نا, تب جا کے مظلوم کہلائیں گے. ہم نے تو ظلم اسے کہا ہے کہ اگر کوئی ہمیں تھپڑ مار دے اور ہم اس سے بدلہ نہ لے پائے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں. اگر ہماری کوئی ماؤں بیٹیوں کی عزتوں کو نیلام کر دے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پر ظلم ہوا. اگر ہمیں کوئی نقصان دے دے مالی حالات میں, جسمانی حالات میں, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر ظلم ہوا. لیکن یار تمہیں بچپن سے لے کر جوانی تک, اور جوانی سے لے کر بڑھاپے تک جو اللہ سے دور رکھا گیا, کیا تم اسے ظلم نہیں سمجھتے؟ اس کا قصوروار تم کس سے ٹھہراؤ گے؟ اگر خود ہو تم اس کے قصوروار تو تم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا. اگر معاشرہ ہے اس کا قصوروار تو معاشرے نے تم پر ظلم کیا. اگر شیطان ہے تو شیطان نے تم پر ظلم کیا. تو مظلوم کسے پکارتا ہے؟ طاقتور کو. مظلوم کس کے پاس جاتا ہے؟ جو اس کے ظلم کا بدلہ لے. مظلوم کس کے پاس جاتا ہے؟ کس کی منتیں کرتا ہے؟ جس کے لیے اس کے دل میں یہ یقین ہو کہ وہ میری مدد کرے گا. کیا اللہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے؟ کیا اللہ تمہیں اپنا تعارف نہیں دے سکتے؟ اگر تم کوشش کرو, اگر تم سٹرگل کرو, اگر تم محنت کرو. لیکن ایکچولی میں ہم نے اس ظلم کو ظلم سمجھا نہیں. ایکچولی میں ہم نے اللہ کو اپنی ضرورت سمجھا نہیں. ایکچولی میں اللہ رب العزت پر جیسے یقین کرنے کا حق تھا ہم نے ویسے یقین کیا نہیں. جیسے عبادت کرنے کا حق تھا ویسی عبادت کی نہیں. یہ چیز ہمیں ایڈمٹ کرنی ہوگی بھائی, یہ چیز ہمیں ایڈمٹ کرنی ہوگی. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اگر تم کفر کرو گے, یقین رکھو کہ اللہ تم سے بے نیاز ہے.
ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم. یاد رکھو اگر تم کفر اختیار کرو گے، نافرمانی کی روش اختیار کرو گے، بے حیائیوں کی طرف جاؤ گے، اللہ کو نہیں مانو گے، اللہ کی نہیں مانو گے، تو یاد رکھنا اللہ تم سے بے نیاز ہے. تم اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. جس طرح تمہیں اللہ کی فکر نہیں ہے اس طرح اللہ کو بھی تمہاری کوئی فکر نہیں ہے. جس طرح تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ میری ضرورت ہی نہیں ہے، تو اللہ بھی پھر یہی سمجھیں گے کہ اوکے فائن، مجھے بھی تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ فرما رہے ہیں ہمیں اللہ کو اپنی ضرورت سمجھنا ہوگا، ہمیں یہ ریئلائز کروانا ہوگا خود کو کہ یار میں اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں. اگر میں یہ ساری دنیا کی ساری دولتیں بھی سمیٹ لوں لیکن اللہ کو ناراض کر دوں تو یہ میری کامیابی نہیں کہلائے گی بلکہ یہ میری ناکامی کہلائے گی. اگر یہ دنیا بھر بھر کر میرے پاس آ جائے اور دنیا کی ہر راحت، ہر آسانی، ہر آرزو پوری ہو جائے، لیکن ان آرزوؤں کو پورا کرتے کرتے میں رب کو راضی کرنا بھول گیا، تو میری یہ سب سے بڑی بھول ہے. ایڈمٹ کریں اس چیز کو. اللہ رب العزت کو سیریس لینے کی ضرورت ہے بہت زیادہ. یہ کوئی کہانی نہیں ہے. اللہ فرما رہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. تم کیا سمجھتے ہو ایم ہی پیدا کر دیا گیا تمہیں، کوئی مقصد نہیں ہے تمہارا، لوٹ کر نہیں آؤ گے میری طرف، پوچھوں میں نہیں میں کچھ. کھایا پیا، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری والی زندگی، بی میری والا کانسیپٹ، یہ اس طرح زندگی گزارنے کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے؟ نو، نہیں. بہت بڑا مقصد ہے تمہارا. اور اس سے بڑا مقصد کیا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اپنے رب کو پہچانے، اور جب پہچان جائے تو اپنے رب کے مطابق اپنی زندگی گزارے. لوگوں سے انسپائر نہ ہو، لوگوں کے عہدوں سے، لوگوں کی شہرتوں سے، لوگوں کے علم سے، لوگوں کی شکلوں سے متاثر ہونے کے بجائے اپنے اللہ کی کریشن، اپنے اللہ کی نعمتیں، اپنے اللہ کے ریوارڈز پر نظر رکھیں اور اللہ سے متاثر ہونے کی کوشش کریں. یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. جب ہم اپنے دلوں کو اللہ سے متاثر کر لیں گے تو ہمارے دل ہمیں چین سے نہیں رہنے دیں گے جب تک ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے. ہماری آنکھوں کو نیند راس نہیں آئے گی جب تک ہم اللہ کے سامنے روئیں گے نہیں. میرے بھائیوں اور میری بہنوں، زندگی گزر جائے گی، زندگی گزر جائے گی، یہ رکے گی نہیں. آج تک اس دنیا میں کوئی ایسی زنجیر یا کوئی ایسی بیڑی نہیں بنی کہ ہم اپنی زندگی کو اس میں جکڑ لیں گے اور اس زندگی کو ختم ہونے سے بچا لیں گے. نو، آپ کا ایک ایک سیکنڈ، آپ کا ایک ایک گزرتا ہوا منٹ آپ کو اللہ رب العزت کے قریب کر رہا ہے، قبر کے قریب کر رہا ہے. آخرت میں جو آنے والے منازل ہے جس کی نشاندہی قرآن نے بہت واضح الفاظ سے کر رکھی ہے، اس کی طرف آپ کو دھکیلا جا رہا ہے، پیچھے سے دھکے آپ کو لگ رہے ہیں. سمجھیں اس بات کو. آپ کا ایک ایک منٹ آپ کو دھکا لگا رہا ہے، ایک ایک گھنٹہ آپ کو اتنی ہی زور سے پیچھے سے پش کر رہا ہے آخرت کی طرف. ہاں، سمجھیں اس بات کو. آپ کی زندگی بہت بڑے مقصد کے لیے آپ کو دی گئی ہے. اب کھانے پینے کے لیے نہیں آئے یہاں پر. کھانے پینے کے لیے جنت ہے نا یار. آپ یہاں پر ہنسنے کھیلنے کودنے نہیں آئے. ہنسنے کھیلنے کودنے کے لیے اللہ رب العزت نے منع نہیں کیا، کچھ دیر کے لیے منع کیا ہے. جنت میں آپ کو الاؤ ہوگا سب کچھ، یہاں پر آپ نہیں کر سکتے. جس طرح جنت میں آدم علیہ السلام کے لیے ایک اسپیسیفک سا درخت تھا اور اس درخت کا پھل کھانے سے اس کو منع کیا گیا تھا، اسی طرح آپ کو اس دنیا میں کچھ چیزوں سے منع کیا گیا ہے کہ یہ نہیں کرنا کچھ دیر کے لیے. سمجھیں اس بات کو. اپنی زندگیوں کو ایک رخ دینے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کو ضائع ہونے سے بچا لیں. بہت افسوس میں چلے جائیں گے آپ، بہت افسوس کریں گے، یقین کریں بہت افسوس کریں گے. جاؤ یہ ساری دنیا لے کر کسی قبر پر جاؤ، اپنی ساری دولتیں، بڑے بڑے گھر، بڑی بڑی گاڑیاں، عزتیں، شہرتیں، سب کچھ لے کر ایک قبر کے کنارے کھڑے ہو جاؤ اور اس قبر والے کو مخاطب کر کے کہو کہ اے قبر والے، کیا تجھے ان چیزوں کی ضرورت ہے؟ تو اگر وہ بول پاتا تو وہ تجھے رو رو کر کہتا کہ بھائی میں بھی اسی دھوکے میں مرا ہوں، میں بھی انہی چیزوں کو مقصد بنا کر جیتا تھا، لیکن میں گواہی دیتا ہوں، میں اس رب کی قسم کھاتا ہوں کہ یہ ان میں سے ایک بھی چیز میرے کام نہیں آئے سوائے میرے اعمال کے. اعمال کو تو کچھ سمجھا ہی نہیں جا رہا، اعمال کی طرف تو ہمارا دھیان ہی نہیں جا رہا. اعمال تو ایسے لگتے ہیں جیسے ہمارے کندھوں پر ایک بہت بھاری بوجھ رکھ دیا گیا. اعمال کرتے ہوئے تو ہمارے دل تنگ ہوتے ہیں.
اعمال کرتے ہو تو ہمیں موت آتی ہے. اعمال تو بہت مشکل ہو گئے نا. ایک مزدور کے لیے مزدوری کرنا آسان ہے, ایک لیکچرر کے لیے 6 گھنٹے کا لیکچر دینا آسان ہے, ایک ماں کے لیے پورے گھر کی رسپانسبلٹی کو اٹھانا آسان ہے, ایک باپ کے لیے دھوپ میں, گرمی میں, سردی میں بچوں کے لیے حلال کمانا آسان ہے. لیکن اسی باپ کے لیے, اسی ماں کے لیے, اسی مومن کے لیے, اسی مسلمان کے لیے کہ جو بہت بڑے بڑے کام کر رہا ہے دنیاوی اعتبار سے, اپنی طاقت سے بھی زیادہ بھاری بھاری کام کر رہا ہے, اسی شخص کے لیے عبادتیں مشکل ہیں, اسی شخص کے لیے اللہ کو راضی کرنا مشکل ہے. ہاں البتہ یہ باس کو راضی کر سکتا ہے, ہاں البتہ یہ اپنی گرل فرینڈ کو راضی کرنے کے لیے محنتیں کر سکتا ہے, ہاں بوائے فرینڈ کی محنتیں کر سکتا ہے, مزہ آئے گا اس میں. لیکن اللہ کی محنتیں آکورڈ سی چیز لگتی ہے یار. ہاں باس کو راضی کریں گے تو فائدہ ہوگا, اللہ کو راضی کریں گے تو آزمائشیں آئیں گی, اور ہم تو آزمائشیں نہیں لے سکتے. بھئی اللہ کا اٹل فیصلہ ہے, اگر تم اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو لاؤ گے نا, آزمائشیں تو آئیں گی, پریشانیوں کو تو فیس کرنا ہی ہوگا, چاہے تمہارا دل چاہے یا نہ چاہے. بڑی پریشانی آئے, چھوٹی پریشانی آئے, وہ اللہ کی طرف سے آئیں گی, لیکن آئیں گی ضرور, بچ نہیں سکتے تم.